دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کے تمام اردو اخبارات نے ہاشم پورہ قتل عام کو شہر سرخی بنایا ہے۔ مسلمانوں کے قاتلوں کو عمر قید۔ 31 سال بعد ہاشم پورہ میں PAC جوانوں کے ہاتھوں قتل عام کا فیصلہ آیا۔ اگر مجھے غمزدہ خاندانوں نے کہا کہ پھانسی کی سزا ہوتی تو زیادہ سکون ملتا۔ CBI حکومت کا کتا، استانہ BJP کا شارپ شوٹر شیوسینا۔ مذکورہ تفتیشی ایجنسی کو پہلے بھی الزام لگے، لیکن جیسا کیچڑ آج اچھالا گیا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ادھو ٹھاکرے۔ روزنامہ انقلاب نے بھی ہاشم پورہ بجائے مرکز اور RBI میں ٹکراؤ، ارجیت پٹیل کا استعفیٰ پر غور۔ RBI ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مودی سرکار کے ذریعے ریزرو بینک کے گورنر کو جھکنے پر مجبور کیے جانے کی خبروں کے بیچ پٹیل کے استعفے کی بعد گشت۔ RSS نے بھی کہا کہ ارجیت پٹیل حکومت کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ رافیل تنازع پر مودی سرکار کی طرف گھیرا تنگ، سپریم کورٹ نے تفصیلات طلب کر لیں۔ مودی کے ہاتھوں اسٹیچو آف یونٹی کا افتتاح۔ ہاشم پورہ قتل عام کے متاثرین کو 31 سال بعد بالآخر انصاف ملا۔ 70 عیسوی کے جلگاؤں فساد میں اپنے 4 بچوں کو کھو دینے والی ہاجرہ بیگم کا انتقال۔ ہاجرہ بیگم کی نثر کی گئی نظم نڈا فاضلی۔ نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ تو کوئی اور تھے، نہ جانے کون تھے، یہ سب کے سب تو میرے جیسے ہیں، صبر کی دھڑکنوں میں ننھے ننھے چاند روشن ہیں، سبھی میری طرح سے وقت کی بھٹی کے ایندھن ہیں، جنہوں نے میری کٹیا میں اندھیری رات میں گھس کر میری آنکھوں کے آگے میرے بچوں کو جلایا تھا، وہ کوئی اور تھے، وہ چہرے تو کہاں اب ذہن میں محفوظ جج صاحب، مگر ہاں پاس ہوں تو سونگھ کر پہچان سکتے ہیں، وہ جنگل سے آئے تھے جہاں کی عورتوں کی گود میں بچے نہیں ہنستے۔ ممبئی اردو نیوز نے کے کالم سب روز میں ہاشم پورہ قتل عام متاثرین کو بالآخر انصاف ملا۔ شہین خان کا کالم۔ توہین رسالت پاکستانی سپریم کورٹ نے آسیہ کو بری کر دیا، پورے پاکستان میں زبردست توڑ پھوڑ و مظاہرہ۔ نچلی عدالت نے آسیہ کو سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی خبر کے مطابق مہر بند لفافے میں رافیل کی قیمت بتاؤ، سپریم کورٹ کی جانب سے BJP کی مودی حکم۔ مودی کے معتمد خاص ارجیت پٹیل کے استعفے کا امکان۔ رام مندر کے تعمیر کے لیے 3000 سنتوں مودی حکومت کو دیں گے مذہبی حکم۔ اندرا گاندھی زندہ ہوتی تو میں کانگریس میں ہوتا وزیر اعظم، مودی سے ناراض سابق فلم اسٹار اور سیاستداں شتروگھن سنہا کا درد چھلک گیا، مودی کے بھائی کی جانب سے TMC کی حمایت کا اعلان۔ سینہ بورہ قتل کے وقت سنجیو کھنہ ممبئی میں موجود تھا۔ مالیگاؤں آگ متاثرین کو مالی امداد کے ساتھ نئے گھر بنا کر دیے جائیں گے، حاجی عرفات کا اعلان۔ انتظامیہ نے ممبئی میں پانی کی قلت ہونے کے بارے میں افواہوں کو غلط قرار دیا اور کہا کہ 10 مہینے کا پانی ممبئی کی جھیلوں میں موجود ہے۔ دوستو یہ تھی آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ نالا سوپرا انکاؤنٹر کی CID جانچ کا حکم۔ مکتی فوج دواخانہ، سماجوادی اور MIM میں ٹکراؤ، کریڈٹ لینے کے چکر میں ٹکراؤ کی نوبت، معاملہ پولیس اسٹیشن پہنچا۔ مسلم اکثریتی علاقوں پر
मालेगांव आग मुतासिन को माली इमदाद के साथ नए घर बना कर दिए जाएंगे, हाजी अरफात का ऐलान। नाला सुपा एनकाउंटर की सीआईडी जांच का हुक्म, मुंबई हाई कोर्ट की सख्त बरहमी। तहकीकात के अलावा वसीम मजिस्ट्रेट से भी रिपोर्ट तलब की गई। रोज़नामा उर्दू टाइम्स। रोज़नामा मुंबई उर्दू न्यूज़ ने हाशिमपुरा पर इदारिया शाये किया है कि 31 साल के बाद लोगों को इंसाफ मिल गया। पुरानी पेंशन नाफिज करने के लिए 31 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया गया। सरकारी मुलाजिम ने काले फीते लगाकर काम किया। मुंबई में पानी की कटौती नहीं होगी, झीलों में अगले 10 महीनों का पानी जमा है। 4 साल में देवेंद्र फडणवीस हुकूमत ने सिर्फ वादे किए हैं। कांग्रेस की जानिब से रियासती हुकूमत के 4 साल पूरे होने पर मुंबई कांग्रेस दफ्तर के बाहर घंटी बजाकर सख्त एहतजाज। 3 साल की बच्ची के गले में फंसी सेफ्टी पिन। रोज़नामा उर्दू टाइम्स को इदारिया कुछ होने को है। सीबीआई से मुकाबला रही ने शिद्दत कर ली है। कॉलम आजकल में फारूक अंसारी ने लिखा है कि हाशिमपुरा फसाद, 31 साल बाद मजलूम को इंसाफ। सरदार पटेल का और मुजस्समा निशान एहतियात, मगर आईन व अदलिया की बेहुरमती व पामाली मंजूर। एजाज का खुसूसी मज़मून। मुंबई में पानी की किल्लत पर स्टैंडिंग कमेटी में हंगामा, अपोजिशन का मीटिंग से वॉकआउट। मियां ने 10 माह का पानी होने के दावा किया। दोस्तों, ये थे आज के उर्दू अखबारात की झलकियाँ। कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।